الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی اس کی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، اور انسان جو کسی کو پسند کرتا ہے تو یا تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کی نالج کی وجہ سے، یا اس کی کسی اور صلاحیت کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے، اس کے رنگ و روپ کی وجہ سے، اس کی اداؤں کی وجہ سے وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی آئیڈیلز ہیں، اگر آپ ان کو گہری نظر سے دیکھیں گے تو وہ سب کے سب عیبوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک چیز تو ان کی آپ کو اچھی لگے گی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جب آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں بری بھی لگیں گی۔ یہ بات الگ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے، جس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کو عیوب نظر نہیں آتے، اس کو برائیاں بھی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چاہے کتنا ہی اونچا انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر عیوب بھی بہت سارے ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گی۔ دنیا کا کوئی آئیڈیل عیوب سے خالی نہیں ہے، دنیا کا کوئی آئیڈیل نقائص سے خالی نہیں ہے۔ سارے کمالات دنیا کے کسی آئیڈیل میں نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو بنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کمالات سارے جمع کر دیے اور فالٹ کوئی رکھا ہی نہیں، اللہ ہی نہیں رکھا۔ دنیا کی سارے انسان اگر دوربینیں لے کر، مائکروسکوپ لے کر اس شخصیت کے اندر سے کوئی کیڑا نکالنا چاہیں، کوئی فالٹ نکالنا چاہیں، کوئی عیب نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ وہ ایسی باکمال شخصیت ہے، وہ ایسی دنیا کی عظیم الشان شخصیت ہے، وہ دنیا کی ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اپنی ساری تحقیقات کر کے بھی، اپنی ساری سرچ کر کے بھی اس کے اندر سے کوئی عیب نہیں نکال سکتے، اس کا کوئی عیب نہیں پکڑ سکتے، اس کے اندر سے کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ اس ذات اقدس کا نام، اس ہستی، اس شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے خود بنایا ہے، لیکن خود اللہ نے بنا کر ان کی تعریف کی ہے۔ تعریف تو کوئی اور کرتا ہے نا، کاریگر بناتا ہے، تعریف کوئی اور کرتا ہے، بھائی آپ نے تو بڑا کمال کر دیا، آپ نے تو بڑی اچھی چیز بنائی ہے۔ خود تو تعریف نہیں کی جاتی، لیکن اس مالک کے کون و مکان نے اپنے محبوب کو بنایا، اور محبوب کو بنا کے خود اس کی قسمیں کھائیں اور اس کی تعریف کی، اور اس کی اوصاف کو قرآن پاک میں بیان کیا، اور خود ان کے بارے میں فرمایا، میرے نبی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں۔ ایک اصول ہے کہ اپنی چیز کو پکا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی بات پہ یقین نہ کر رہا ہو نا، ایک دفعہ آپ اس کو کہیں، وہ یقین نہ کرے، انکار کر دے، آپ پھر کہیں وہ انکار کر دے، آپ پھر کہیں پھر بھی وہ انکار کر دے، تو آپ مجبور ہو کر قسم کھا جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ تو قسم کھائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی اصول ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی بڑی ذات کی، کسی بڑی چیز کی۔ کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ٹیبل کی قسم، کرسی کی قسم، پنکھے کی قسم، ٹیوب لائٹ کی قسم، ایسے تو کوئی نہیں کہے گا۔ قسم کھائی جاتی ہے بڑی چیز کی، کسی بڑی ذات کی۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی ہے، زلفوں کی قسم کھائی ہے، آپ کے وجود کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کیا مقام ہے اور کتنا بڑا رتبہ ہے۔
آج ہم جن سے متاثر ہوتے ہیں، عام طور پر ہماری نوجوان نسل جن سے متاثر ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یا تو وہ ذہین ہوتے ہیں، یا حسین ہوتے ہیں، یا اچھے سنگر ہوتے ہیں، یا اچھے ڈانسر ہوتے ہیں، یا اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہی خوبیاں دیکھ کر نوجوان نسل اس کو آئیڈیل بناتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کے اندر وہ کمالات ہیں کہ جس کا دنیا اتنی ترقی کے باوجود بھی تصور نہیں کر سکتی۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کے پاس کفار مکہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، اور جبل ابی قبیس پہ چڑھ کے آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ جو ہی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ تو وہ جو مکے کے کافر تھے وہ کہنے لگے، او بھائی محمد نے ہماری نگاہوں پہ جادو کر دیا ہے، اس لیے ہمیں چاند دو ٹکڑے نظر آ رہا ہے، ورنہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتے؟ چنانچہ انہوں نے تحقیق کے لیے کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا مکے کی طرف، تو شام بہت دور ہے مکے سے۔ وہ جو قافلہ وہاں سے آیا تو ان کو کہا کہ محمد سے ہم نے نشانی کا مطالبہ کیا، اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہا بھئی جادو نہیں تھا، وہ تو ہم نے بھی شام میں دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ادھر چلا گیا تھا، ایک ادھر چلا گیا تھا۔ اب بتائیے ہمارے نبی کی کتنی بڑی شان ہے کہ انگلی کے اشارے سے جس کے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، وہ کتنے با اختیار ہوں گے۔ ایک دفعہ ابو جہل ہمارے نبی کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ اس کی مٹھی میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھیں، کنکریاں تھیں۔ تو کہنے لگا محمد، آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آپ پہلے یہ تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ آسمان کی باتیں تو آپ بعد میں بتائیں، پہلے یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے؟ میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں وہ خود بتائے کہ وہ کیا ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی وہ جو پتھریاں اور کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں تھیں وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گئیں، پتھریاں اللہ کا ذکر کرنے لگ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عرب کے بدو آئے، تو عرب جو بدو تھے وہ گوہ کھاتے تھے، گوہ کھاتے تھے۔ گوہ سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ کیا کہتے ہیں اس کو پشتو میں؟ سمسارا۔ عرب گوہ کھاتے تھے۔ تو ایک بدو آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی گوہ تھی، اس کو شکار کر کے لایا تھا۔ اس مری ہوئی گوہ کو اس نے آ کے ہمارے نبی کے قدموں میں ڈالا اور کہا، اے محمد، لا اؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الذب، جب تک یہ مری ہوئی گوہ تیرے رسول ہونے کی گواہی نہیں دے گی میں بھی تجھے رسول نہیں مانوں گا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں چونکہ انسانیت کو جنت میں لے جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور بہت زیادہ آپ کے اندر یہ تڑپ اور طلب ہوتی تھی کہ کوئی کفر پہ نہ مرے، سب کے سب اسلام لے آئیں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ ہی کرنا پڑے۔ چنانچہ آپ نے اس کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس مری ہوئی گوہ سے فرمایا، یا ذب، اے گوہ۔ تو حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو ہی آپ علیہ السلام نے اس گوہ کو آواز دی تو اس مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، من تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا، جی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس ذات اقدس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، سمندر میں اس کے راستے ہیں، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے، جنت میں اس کا انعام ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، فمن انا، اے گوہ یہ بھی تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟
تو وہ گوہ کہنے لگی، عربی زبان میں کہنے لگی، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ اس گوہ نے کہا۔ جب وہ گوہ یوں کہنے لگی تو وہ بدو کہنے لگا، یا رسول اللہ بس کریں بس کریں، میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، اب یہ عجب منظر دیکھ کر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو گئی ہے۔ بتائیے اللہ نے ہمیں کتنے عظیم الشان نبی عطا فرمائے ہیں، کتنے بڑے نبی عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل دنیا کے اور لوگ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے آئیڈیل سرکار دو عالم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء تو اور بھی بہت سے بھیجے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، اور سارے کے سارے انبیاء بڑے عظیم الشان اور بڑے اونچے رتبے والے، لیکن جو شان اللہ نے ہمارے نبی کو دی نا وہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس تورات کے کچھ صحیفے لے کر آ گئے، تورات جو پہلے نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ ہمارے نبی نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھی تو آپ کا چہرہ غصے سے بھر گیا، اور آپ نے فرمایا، اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر جس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آپ تورات میرے پاس لے کر آئے ہیں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں ہوتے تو وہ بھی مجھے فالو کرتے، میرے پیچھے چلتے، اب ان کی کتابیں پکڑے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے پیچھے چلتے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلے بغیر وہ کامیاب نہ ہوتے، تو بتائیے ہم آپ دنیا داروں کے پیچھے چل کر اور دنیا کے جو جھوٹے آئیڈیل ہیں ان کو فالو کر کے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہماری اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں رکھی ہے۔ ہمارے نبی کے جو اخلاق ہیں یہ ہر مسلمان کی میراث ہیں، ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کبھی غصے نہیں ہوتے تھے، ہمارے نبی بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ ایسی باتیں آپ کے ساتھ بعض لوگوں نے کی کہ جس کو میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو درگزر کیا، برداشت کیا۔ ایک ہمارے نبی تشریف فرما تھے تو ایک بدو آیا، اس نے آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، اس نے آپ کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی چادر مبارک پھٹ گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو چادر تھی نا وہ اس قسم کی تھی، اس کے یہاں حاشیے پر کوئی کڑھائی ہوئی تھی، تو وہ یہ حصہ ہمارے نبی کی گردن کے پاس تھا۔ جب اس نے زور سے کھینچا تو اس حاشیے کی وجہ سے ہمارے نبی کی گردن چھل گئی اور خون نکل آیا، کھال اتر گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بدتمیزی اور بے ادبی اور اتنی بڑی زیادتی کے باوجود بھی آپ اس پہ غصے نہیں ہوئے، اور اس نے جس لہجے میں بات کی وہ لہجہ بھی بہت بدتمیزی والا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد یہ جو مال تمہارے پاس غنیمت کا مال رکھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ جو مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ دو۔ ہمارے نبی اتنی ساری بدتمیزیوں کو سہتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، بے شک یہ مال اللہ ہی کا ہے، بھئی اس کے اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو، اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو۔ ہمارے نبی کے ایسے اخلاق تھے۔ تو بھائیو آپ کے بھی میرے بھی ایسے ہی اخلاق ہونے چاہیے۔ گالیاں دینا، لڑائیاں لڑنا، جھگڑے کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو برداشت کرنے والا، غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما تعدون فیکم الصراع، تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی لوگوں کو جو پچھاڑ دے، جو لوگوں کو گرا دے وہ پہلوان کہلائے گا۔ اور فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب اسے غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جایا کرے، یہ بڑا پہلوان ہے۔ تو ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہم غصے کو پینے والے ہوں، برداشت کرنے والے ہوں، بردباری کرنے والے ہوں، اور اگر کوئی زیادتی کرے نا تو اس کو معاف کرنے والے ہوں۔ ایک آدمی نے آپ کو بہت بری بات کہہ دی، آپ کو غصہ آیا، آپ اس کو دو چار لگا بھی سکتے تھے لیکن آپ برداشت کر گئے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑے اخلاق ہیں، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہمارے نبی کی اولاد میں سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، کربلا میں موجود تھے، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لہذا شہید نہیں ہوئے۔
تو ایک دفعہ یہ مسجد سے نکل رہے تھے تو مسجد سے نکلتے ہوئے ایک شخص ان کو ملا دروازے کے پاس، اور اس نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، اتنی گالیاں دیں. اچھا وہ گالیاں دے رہا ہے، حضرت کا چہرہ، سر جھکا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، بول ہی نہیں رہے، غصے بھی نہیں ہو رہے، چہرہ بھی لال نہیں ہو رہا، آنکھیں بھی نہیں نکال رہے. تو جو گالیاں دے رہا تھا اس کو حیرت ہوئی کہ یہ سن رہے نہیں سن رہے، کہیں بہرے تو نہیں ہیں. تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو جھنجھوڑا اور کہا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے اتنی ساری گالیاں آپ کو دے رہا ہوں. تو حضرت بڑے نرم لہجے میں ٹھنڈے مزاج کے ساتھ گردن اٹھا کے فرمانے لگے جی میں بھی آپ ہی کو معاف کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ ہی کو معاف کرتا چلا جا رہا ہوں. جب اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اپنی چادر اتاری، وہ اس کو ہدیے میں دے دی، اور اپنی جیب سے تھیلی نکالی، وہ اس کو گفٹ میں دے دی. پھر فرمانے لگے آئندہ بھی کبھی ضرورت ہو تو ہم سے آ کے لے لیا کرنا، ہمیں غیر نہ سمجھنا، ہم تمہاری ہی ہیں. جب آپ نے اتنے سارے احسانات کیے اس کے ساتھ تو وہ چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا ہاں اہل بیت کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے، اہل بیت کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے. ایک دفعہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، ایک خادمہ ان کو، گھر کی نوکرانی ان کو وضو کرا رہی تھی. وضو کراتے ہوئے وہ جو لوٹا تھا نا وہ یہاں سر میں لگ گیا، خون نکل آیا. تو غصے میں اس کو دیکھنے لگے، جب غصے میں اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ. حضرت قرآن میں تو اللہ لکھتے ہیں، قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ غصے کو پینا چاہیے، فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. پھر اس نوکرانی نے کہا والعافین عن الناس، اور اللہ پاک پسند کرتے ہیں ان کو جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھائی کرنے والے مجھے پسند آتے ہیں، فرمایا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. تو یہ اچھے اخلاق ہر مسلمان کی میراث ہیں، ہر مسلمان کو ان کو اپنانا چاہیے. آج تو نوجوان نسل تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو ہی نہیں بخشتی، ماں سے ہی اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، باپ سے اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت امام حسن، ہمارے حضرت علی کے بڑے بیٹے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حسن ہے یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہتا ہے، بہت زیادہ فری رہتا ہے. تو جو بچے بہت زیادہ باپ سے اٹیچ ہونا تو وہ فری ہو جاتے ہیں اور ادب آداب ان کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بالکل دوستوں کی طرح باپ سے باتیں کرتے ہیں، اونچی آوازوں میں ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، چھیڑتے ہیں. تو کسی نے حضرت امام علی سے پوچھا کہ حضرت امام حسن آپ کے ساتھ مستقل رہتے ہیں تو ان کے اخلاق آپ کے ساتھ کیا ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے اس بیٹے نے ساری زندگی میری طرف کبھی پیٹھ نہیں کی، میرے اس بیٹے نے ساری زندگی کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی. ہم تو قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے نا، حضرت امام حسن اپنے والد صاحب کی طرف پیٹھ نہیں کرتے. یہ آداب میں سے. پھر فرمایا جب میں گھر میں بیٹھا رہوں تو یہ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا، گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ ابا نیچے ہو جائیں گے، میرے پاؤں اوپر ہو جائیں گے، بے ادبی ہو جائے گی. پھر فرمانے لگے میں نے اس کو دیکھا کہ جب یہ دن کو میرے ساتھ چلتا تھا تو پیچھے چلتا تھا، جب رات کو چلتا تھا تو آگے چلتا تھا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہے، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو؟ بھئی ادب کرنا ہے تو مستقل پیچھے چلو، رات کو بھی پیچھے چلو، دن کو بھی پیچھے چلو. تو کہنے لگے ابو بات یہ ہے کہ دن کو آپ کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ آپ کو پیٹھ ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی. رات کو آپ سے آگے اس لیے چلتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے. ایسے با ادب بچے اہل بیت کے، یہی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے چھوٹوں پہ شفقت. مسلمان کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلتی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ایک کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا ہو. جھوٹ تو ایک فیشن بن گیا ہے نا، جھوٹ تو ایک یعنی کاریگری بن گیا ہے، ایک کاریگری بن گیا ہے، ایک مہارت بن گیا ہے کہ بھئی جھوٹ بول کے لوگوں کو چکر دے گئے، جھوٹ بول کے لوگوں سے ہیرا پھیری کر لی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی پہ تبصرہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، سب کی ہمدردی، سب کی خیر خواہی کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو آپ نوجوان ہیں، یہ آپ کی عمر اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کی ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کی ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے اور برے اخلاق سے بچانے کی ہے. اگر اس عمر میں آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول سیکھ لیا اور اپنے
دشمنوں کو مخالفین کو معاف کرنا سیکھ لیا اور برے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا سیکھ لیا، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینا آپ نے سیکھ لیا، تو سچ پوچھیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے رکھیں گے۔ ماں باپ کی عزت کرنے والا ساری زندگی معزز رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرے پڑوس میں کون کون لوگ رہتے ہوں گے۔ جب انسان کہیں گھر بناتا ہے تو وہاں کا پڑوس معلوم کرتا ہے کہ یہاں کے پڑوس کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کہنے لگے یا اللہ آپ مجھے جنت میں بھیجیں گے تو جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کا جنت میں نا ایک پڑوسی ہم نے کسائی رکھا ہے، وہ جو گوشت کاٹتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے پڑوس میں کسائی کو رکھیں گے؟ میرے پڑوس میں تو اولیاء ہوتے، بڑے بڑے ابدال ہوتے، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے، میرے پڑوس میں کسائی ہوگا؟ تو کسائی میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ اللہ اس کو میرے پڑوس میں رکھیں گے؟ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ وہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا فلاں جگہ بازار میں اس کی دکان ہے، وہاں گوشت بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ واقعی ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ سارے گاہکوں کو فارغ کر چکا، سارا گوشت بیچ چکا، تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے تھیلے میں ڈالا اور اٹھ کے گھر جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بھئی میں مسافر آدمی ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک دو دن اپنے ساتھ رکھیں گے؟ تو اس نے کہا جی ماشاءاللہ آپ تو بڑے اللہ والے نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، بے شک آپ چلیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے گھر گئے، دروازہ کھولا، اندر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک طرف بٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف بٹھایا اور اس نے کھانا پکانا شروع کیا۔ کھانا پکاتے پکاتے کافی دیر گزر گئی، اس کے بعد پھر وہ اندر آیا اور چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ جیسے کپاس ہوتی ہے، روئی ہوتی ہے، جیسے کاٹن ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے وہ کمزور ہو گئی تھی، نہ اس کا کوئی دانت تھا اور نہ اس کی ہڈیوں میں کوئی طاقت تھی۔ جب وہ آئے کھانا پکا کے تو اپنے گھٹنے کے سہارے سے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا اور چھوٹے چھوٹے لقمے شوربے میں بھگو کے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ جب وہ کسائی اپنی اس عورت کی منہ میں، اس کے عورت کے منہ میں چھوٹے چھوٹے لقمے نرم کر کے ڈالتا نا، تو وہ عورت کچھ بڑبڑاتی تھی، کچھ کہتی تھی، لیکن دانت نہیں تھے تو الفاظ صاف نہیں نکلتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ کھانا کھلا چکا اس کو اور اس کو لٹا دیا تو وہ آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آئیں جی اب ہم اور آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ معاف کیجیے گا، آپ کو کھانا کھلانے میں تاخیر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ عورت کون تھی جس کو تو کھانا کھلا رہا تھا؟ کہا جی یہ میری ماں ہے، اس کا کھانا میں اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یہ جب تو اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا تو یہ کچھ کہتی تھی، یہ کیا کہتی تھی؟ تو وہ کسائی رونے لگا، وہ کسائی رونے لگا اور کہنے لگا جی بس وہ میری ماں ہے نا تو ذرا دیوانی سی ہے، عمر اس کی بڑی ہو گئی ہے نا، اس لیے ذرا بے کی باتیں کرتی ہے۔ کہتی کیا تھی؟ کہتی یہ تھی کہ بیٹا تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ تجھے اس کے صلے میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں موسیٰ ہوں، اللہ نے میری طرف وہی بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں میرا پڑوسی بنا دیا۔ تو ماں کی دعا ایک کسائی کو نبی کا پڑوسی بنا دیتی ہے، اس لیے ماؤں کی دعائیں لیں، باپ کی دعائیں لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج کل چونکہ اغراض کی دنیا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس لیے رشتہ داروں کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں چلتی ہیں۔ سال ہا سال اپنی پھوپھیوں سے لوگ نہیں ملتے، اپنی خالاؤں سے لوگ نہیں ملتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، چاہے انہی کا قصور ہو، جو ان سے تعلق توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نہ فرض نمازیں قبول کرتے ہیں نہ اس کی نفل نمازیں قبول کرتے ہیں، اس کی ساری نمازیں عبادتیں مردود ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ نماز کے بڑے پکے پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، اپنی خالہ سے نہیں ملتے، اپنے بھائیوں سے ان کا تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے درخواست ہے کبھی کسی سے تعلق نہیں توڑنا، اس لیے کہ تعلق توڑنا ہمارے نبی نے منع کیا ہے، اللہ نے بھی ہمیں منع کیا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا، ان سے تعلق جوڑے رکھنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے، جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ زیادتیاں کی، ساری زندگی مخالفتیں کی، دشمنیاں کی، ہمارے نبی نے ان سے تعلق جوڑا کہ توڑا؟ جوڑا ہے۔ آپ جب مکہ معظمہ میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر فاتحانہ داخل ہوئے تو مکہ معظمہ میں بہت زیادتیاں کرنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمر، سردار تھا اپنی قوم کا۔ بہت زیادتیاں کی اس نے ہمارے نبی کے ساتھ، بہت بدتمیزیاں، بہت بے ادبیاں کی، لیکن جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ کو پتا چلا کہ سہیل ابھی یہی ہے، تو آپ نے اپنے مسلمانوں سے فرمایا من لقی منکم سہیلا
فلا یشد الیہ النظر، جو تم میں سے سہیل کو دیکھے تو اس کو ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھے، کہیں وہ ڈر نہ جائے، اس کو محبت دو، انشاءاللہ وہ اسلام میں آ جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی اخلاق تھے۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ جو آپ سے کمزور ہو نا ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کریں، ان کو محبت دیا کریں۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو سب سے آخری وصیت جو ہمارے نبی نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے کمزوروں کا خیال کرنا، میری امت کے کمزوروں کا خیال کرنا۔ تو کیا خیال ہے آپ سارے نوجوان کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کی؟ آخری درخواست یہ ہے کہ نماز ضرور پڑھا کریں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت امام حسین جب کربلا میں تھے، میدان کربلا میں تھے، ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے، بچے سارے شہید ہو گئے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تھا تو انہوں نے نماز پڑھی تھی یا چھوڑ دی تھی؟ پڑھی تھی۔ تو جب خود لہو لہاں ہے، سارا خاندان شہید ہو گیا ہے، جب ان سے نماز معاف نہ ہوئی تو ہم گناہگاروں سے نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اپنے سارے گھر کو نمازی بنانا ہے۔ دیکھیں آپ نوجوان ہیں نا، نوجوان کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جیسا کوئی بات کہے گا یہ بابا اس کو نمازی کی سوچتی ہے اور تو کوئی بات آتی نہیں اس کو، لیکن آپ جیسا نوجوان اگر گھر میں بات کرے گا، اپنے بھائیوں سے بات کرے گا، محلے کے نوجوانوں سے کہے گا بھی نماز پڑھنا فرض ہے، مسلمان سے نماز تو معاف ہی نہیں ہے۔ جب آپ اوروں کو نماز کی دعوت دیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی دعوت سے پتہ نہیں کتنے نمازی بن جائیں گے، ساری زندگی وہ نماز پڑھیں گے، آپ کو اجر ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود نماز پہ پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان جب اوروں کو کہتا ہے نا تو خود پکا ہو جاتا ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا مجھے لطیفہ یاد آیا، وہ سناتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک درویش سے گزرے ہیں پہلے زمانے کے، تو وہ چونکہ سیدھے سادے تھے نا، بچے ان کو چھیڑتے تھے، تو کبھی ادھر سے کھینچتے، کبھی ادھر سے کھینچتے، پھر وہ چیختے، پھر بچے ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے، جیسے ہوتا ہے سادے لوگوں کے ساتھ بچے کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یہ بچے ہمیشہ میرے ساتھ کرتے ہیں، آج میں نے ان کے ساتھ کرنی ہے، آج میں نے ایسا سین کرنا ہے کہ یاد رکھیں گے۔ تو انہوں نے آ کے بچوں سے کہا، جہاں کہیں گلی میں بچے کھڑے ہوئے تھے نا، ان سے کہا آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ٹافیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بچے یہ سنتے ہی وہاں دوڑ لگاتے جہاں جا رہے تھے، جہاں وہ بتاتے۔ جب گلی کے سارے بچوں کی مختلف ٹولیوں کو جا کے انہوں نے یہ بتایا، جب آخری ٹولی کو بتایا تو ان کو خیال آیا جا کے میں بھی دیکھ لوں، شاید تقسیم ہو ہی رہی ہوں۔ جب انسان کہتا ہے نا تو کہتے کہتے خود بھی پکا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جو کلاس میٹ ہوں ان کو، جو آپ کے دوستوں، آپ کی گلی کے دوستوں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کو ضرور نماز کی بات کیا کریں، نماز کی اہمیت سنایا کریں۔ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔